بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، چہرہ کالا پڑنا شروع ہو جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگایا کریں، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ لونگ کھانے سے جگر صاف رہتا ہے اور مسوڑوں اور دانتوں کا انفیکشن بھی نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہفتے میں 1-2 مرتبہ آڑو کا استعمال ضرور کیا کریں، یہ جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی بوڑھے انسان کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ڈال کر پلا دیں، اس سے ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سفید رنگ کا پینٹ ہو، اس گھر میں مچھر بہت کم آتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں روزانہ کلونجی کا استعمال سفید بالوں کو کالا کر دیتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی دائیں جانب سوجن آ جائے تو جان لو مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن استعمال کرنے سے جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ کچی کچنار چبانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں جلیبی ڈال کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناظرین، ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو، آپ کو جوڑوں اور گھٹنوں کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ ناظرین، باتھ روم میں بدبو زیادہ آنے لگے تو حقے کا پانی باتھ روم میں چھڑک دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل مکس کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہاضمے کا مسئلہ ہو وہ روزانہ گنے کا رس پی لیا کریں۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے چینی والے پانی سے ہاتھ دھوئیں۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ پاؤں کی سرسوں کے تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ روزانہ سیب کا جوس پینے سے گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ جو رات کو بکری کا دودھ پی کر سوتا ہے وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کرے، تھکاوٹ محسوس بھی نہیں ہوگی۔ خشک کھانسی اور سانس کی دشواری دور کرنے کا طریقہ۔ ناظرین،
سردیوں میں اکثر خشک کھانسی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر رات کو خشک کھانسی کی وجہ سے نیند میں دشواری آتی ہے۔ اس کے لیے 1 عدد دیسی پیاز لے کر کوئلوں کی گرم راکھ میں دبا دیں اور کچھ دیر بعد نکال کر پیاز کے اوپر والا جلا ہوا چھلکا اتار دیں اور پیاز کو اچھی طرح دبا کر پیاز کا رس نکال لیں اور اس میں ہم وزن شہد ملا کر صبح و شام 1 یا 2 چمچ استعمال کریں۔ انشاءاللہ خشک کھانسی اور سانس کی دشواری کا انتہائی بہترین علاج ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کروائیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں جو کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ جو انسان اپنی قسمت پہ خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ جی ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھائی کے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔